صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ پروردگار رب آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیں آج ہم پھر آپ کی خدمت میں اخلاق اسلامی میں سے ایک ایسی صفت جو ہمارے اندر میں ضرور ضرور ہونی چاہیے، انشاءاللہ اس مختصر سے گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید نے ایک صفت بیان کی ہے، سعی و کوشش۔ سعی و کوشش جو بھی کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اگر پیہم ہو، مسلسل ہو، متواتر ہو، کنٹینیو ہو۔ ان لیس للانسان الا ما سعی، کہتے ہیں پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے، ہم نے اس انسان کو جو ایک عجوبہ ہے اس کائنات میں، بقول مولا کائنات کے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، انسان تو اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھ، تو تیرے اندر میں ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ اگر آپ سوچیں وہ تو انسان کے دماغ کے سلسلے میں یہ 3% یوز ہوا، اس نے کیا کیا نہیں بنا دیا۔ یہ آنکھیں ہیں، ایک ڈاکٹر نے کہا کہ تقریباً 10,000 نسیں ہیں جو پیچھے کام کر رہی ہیں۔ یہ دانت جناب والا جو ہے ذرا غور فرمائے کہ کس انداز سے کام کر رہے ہیں، یہ زبان کس انداز سے بول رہی ہے، یہ کان ہمارے کیسے سن رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر میں کچھ حد تک روشنی ڈال چکا ہوں۔ پروردگار عالم یہ خود یہ محترم ترین مہمان ہے انسان، خود پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے احسن الخالقین، بہترین تحفہ اس کائنات کا یہ انسان ہے کہ اس کائنات کو تمام کے تمام چیزوں کے ساتھ ہم نے بنایا ہے اس انسان کے لیے، اور اس انسان کو ہم نے بنایا ہے الا لیعبدون، عبادت کرنے کے لیے۔ اب آئیے ہم اگر چاہیں تو ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں، جو غیر مومن ہیں، جو اہل بیت کو نہیں مانتے، وہ پلین بنائیں، وہ راکٹ بنائیں، وہ اسپیس پر جائیں، وہ میڈیسن بنائیں۔ الحمدللہ جب سے انقلاب اسلامی آیا اس نے بہت سی چیزوں کو بنایا ہے، اور ٹاپ 10 میں بہت سی چیزوں میں آپ جا کے گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں، مگر ہم آل اوور ورلڈ کی بات کر رہے ہیں، ہم خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کسی زمانے میں بہت بلند ہوا کرتے تھے، اس بلندگی کو پھر سے مطلب واپس لانے کی ضرورت ہے دوستو۔ اپنے آپ کو پستی کی طرف ہم لے کے چلے جائے تو یہ ہمارا نقصان ہے۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، مولا کائنات کا یہ شعر ہے کہ بقدر محنت، جتنی محنت آپ کریں گے اتنی ترقی آپ کو ملیں گے۔ یغوض البحر من طلب اللعالی، جو موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے وہ سمندروں میں غوطہ لگاتا ہے۔ بقدر القد تعطى ما تروم ومن رعم المنى سحر اليقوم، یہ سب اشعار ہیں جو عرب کے بڑے بڑے شعراء نے کہا ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اس محنت کے مطابق اس کو عطا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کبھی کسی کے زحمت اور کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ اور رات میں اگر کھڑا ہو جائے، چاند اپنے وقت پر نکلے گا، سورج اپنے وقت پر نکلے گا، جناب ڈوب جائے گا۔ جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں جناب والا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں قدر الرجل علی قدر ہمتہ، جتنی اس کی ہمت ہے اتنی اس کی قدر ہے۔ اگر وہ پست ہمت ہے، بزدل ہے، ترسو ہے جس کو بولتے فارسی میں، ڈرپوک ہے، تو پھر وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ انسان کو ڈیرنگ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ مجاہد فی سبیل اللہ، امام زمانہ کے جو لشکر میں جائیں گے وہ لشکر میں جانے والے سونے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ الکسل یزور الدین بالدنیا والدین والدنیا، کہتے ہیں جو کاہل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو لیزی جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں یزور، یہ ضرر پہنچاتے بالدین والدنیا، دین کو بھی برباد کر دیتے ہیں اور دنیا کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا بڑا ٹارگٹ بنانا ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے، اس کے اوپر کوشش کرنا ہے،
اور ایک ائمہ معصومین نے فرمایا جب بھی ٹارگیٹ بناؤ بڑا ٹارگیٹ بناؤ. جیسے امام رضا نے ٹارگیٹ بنایا، دیکھیں 3% کو 97% مومنین میں ایران میں تبدیل کر دیا. اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم نے ٹارگیٹ بنایا بچوں کے ذریعے سے، ماشاءاللہ سے آج اکثر و بیشتر ترقیاں جو ہوئی ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کی اولادوں میں سے ہوئی، جبکہ سب سے زیادہ اولاد ان کی ہیں. امام خمینی امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے، امام رضا امام موسیٰ کاظم کے معصوم ہے، کم معصوم ہے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں. علامہ رضی جنہیں نہج البلاغہ کے وہ مثال کے طور پر ان کی اولاد ہے. آقا خوئی جو ہے وہ موسوی امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ہے، بہت لمبی اس ہندوستان کے اندر میں جو بہت بڑی خدمات انجام دیا ہے، شیعوں کے پورے سسٹم کو ماشاءاللہ سے بدل کر رکھ دیا، ترقی کی طرف لے کر گئے، اور آج تک ان کا فیض باقی اور جاری ہے. موسوی صاحب محمد الموسوی جو خوئی صاحب کے نمائندے ہوا کرتے تھے بامبے میں، نشری ہاؤس میں، آج کل لندن میں ہوتے ہیں، وہ بھی امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے. یعنی امام موسیٰ کاظم کی اولاد نے پورے ہندوستان کی شیعوں کے سلسلے میں مدد کی، کوشش کی. امام بارگاہ، مسجد، ہاسپٹل، اسکول، مدرسہ، بہت کچھ انہوں نے بنایا بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بوڑھوں کے لیے. کس کے لیے انہوں نے جناب والا کام نہیں کیا؟ سب کے لیے انہوں نے بہت کچھ کام کیا. تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ ہمیں اور آپ کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا. مثال کے طور کے اوپر امام رضا علیہ السلام جو ہے ولی عہدی جب لیتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہاں آپ کہاں ولی عہدی. تو کہ جناب امام رضا جانتے تھے کہ یہ ہر جگہ کے اوپر نقطہ نکالنے والے جو خود ناکام لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ شاباشی دیتے ہیں، جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ انگلی اٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ مثال ان کی ناکامی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. ان کو نہیں پتا وہ جب کسی ایک کے اوپر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو ان کی طرف 3 انگلی اٹھتی ہے، 3 انگلی اٹھتی ہے. امام رضا علیہ السلام جب ہم کو مانتے ہیں تو ایک مرتبہ ان کی سیرت کے اوپر بھی ہم کو عمل کرنا پڑے گا. امام رضا نے ڈپٹی بنے مامون کے، یعنی پالیٹکس میں آئے، ڈپٹی بنے. ہمارے ماشاءاللہ سے یہاں 5 لاکھ شیعہ، کتنے لوگ پالیٹکس کے اندر میں ہیں؟ کتنے لوگوں نے امام رضا کی تاثیر کی؟ کونسلر نہیں بن سکتے تو کم سے کم ایکٹیو ممبر تو بن سکتے. 200-2500 پارٹیاں ہیں، آپ کی تصاویریں ہونی چاہیے روڈ کے اوپر. ایکٹیو ممبر تو کم سے کم رہ سکتے ہیں کسی بھی پارٹی میں ہو. وہ ہم کسی پارٹی کے مخصوص طریقے سے آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم ایک عمومی بات کر رہے ہیں. چونکہ اس لیے کہ کب تک آپ خالی گزارش کریں گے، ریکویسٹ کریں گے؟ آپ خود کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے امام داخل ہوئے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے اندر گھس کے کام کیا ہے اور اپنے افراد سے بھی کہا کہ کام کرو. تو پھر ہم کب تک خالی دوسروں کے بیساکھی کے اوپر چلیں گے؟ اپنا بیساکھی بنائیں، اپنے اوپر محنت کریں اور کچھ نہ کچھ بن کر دکھائیں. امام موسیٰ کاظم میں سے اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں دھوپ میں، تو کہا کہ آپ کام کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں کیوں نہیں کام کروں؟ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے بھی کام کیا. یعنی کیا مطلب؟ رسول اللہ نے کام کیا، مولا کائنات نے کام کیا. کیا مولا کائنات نے باغ کو سینچا ہے، کنویں سے پانی نکالا ہے، روٹیاں کہ یہ جو جناب لانے کے لیے انہیں روئی اور رومال بیچا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ کا بنا ہوا. رسول اللہ جناب امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے گئے. جناب خدیجہ بہترین جناب بزنس وومن تھی اپنے زمانے کی، جناب فاطمہ زہرا رومال بھی فروخت کرواتی تھی. تو یہ سب ہمارے لیے درس نہیں ہے کیا؟ اپنے آپ کو ہمیں آگے بڑھانا ہے اور بزنس کرنا ہے، اور کسی نہ کوئی صفت حاصل کرے. تو جو بھی ہم کوشش کریں گے ہمیں کامیابی ملے گی. جو پروردگار نے قرآن میں کہا کہ ہم نے انسان کے اندر میں وہ صفتیں رکھ دی ہیں کہ جو وہ چاہے گا وہ پہنچ سکتا ہے، جا سکتا ہے. کوشش میں جدہ وجدہ، جو جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ جناب والا پا لیتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے وہ دھوپ میں جیسے وہ حل وغیرہ ہوتا لے کے جا رہے، تو کچھ لوگوں نے جو ہے ہر زمانے میں تھے جن کی زبان میں ہمیشہ کڑواہٹ نکلتی، نیگیٹو پرسنٹ، جو ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں گھروں کے بغل میں، نالیوں کے بغل میں. تو ایک مرتبہ کہا کہ ابن رسول اللہ آپ دنیا پرست ہو گئے، آپ دنیا پرست ہو گئے. کہا کیوں؟ کہ اتنے دھوپ میں لوگ آرام کر رہے ہیں اور آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کہا اس جیسا کام کو کر کے تجھ جیسے لوگوں سے مستغنی ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کتنا بڑا درس دیا ہے ہمیں اور آپ کو. اس جیسا کام کو کر کے تجھ جیسے لوگوں سے مستغنی ہونا چاہتا ہوں. یعنی بس زبان یا
زبان دراز افراد ہر جگہ ہر زمانے میں موجود تھے، تو ان سے بچنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے پیر پر کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک عارف گئے نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا نماز شب کے لیے گئے مسجد کے اندر میں، تو چوٹی جو ہے وہ لے کے کھانا اوپر چڑھ رہی ہے، کچھ دور جاتی ہے گر جاتی ہے، اور اپنے سے 50 گنا وزن بڑا جنا والا وہ ایک کھانے کا سامان اوپر لے کے جا رہی ہے، چوٹی اتنی سی ہے، اتنا بڑا سامان لے کے جا رہی ہے 50 مرتبہ کے بعد وہ مستقل بیٹھ کے کہا مجھے درس لینا ہے اسی سے، آخر میں کوشش کرتے کرتے 49 50 جیسے ہوا جنا والا وہ لے کے اوپر پار ہو گئی، گھنٹے لگے اس کو مگر وہ پار ہو گئی۔ جب چوٹی اپنے مقصد پہ پہنچ سکتی، امام خمینی کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، دیکھیں اتنا بڑا ٹارگٹ دے کر اٹھے، اچیو کیا کہ نہیں کیا، پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ تب ذرا سوچیں، آپ ذرا غور فرمائیں۔ اس لیے جو بھی کچھ کرنا ہے آپ ایک مرتبہ بڑا ٹارگٹ کریں، اور بڑا ٹارگٹ کرنے کے بعد اس کو کوشش کریں، اپنے اندر کو دل کو صاف رکھیں، زبان کو پاک رکھیں، آنکھوں کو پاک رکھیں، کیسے جناب ترقی اور کامیابی نہیں ملے گی، بالکل ملے گی، چونکہ اس لیے کہ ہمارے پاس ائمہ کا آئیڈیل ہے، رسولوں کا آئیڈیل ہے، اور جو بڑی ہستیاں جناب والا گزری ان کے آئیڈیل ہے۔ ہم پولیٹکس میں داخل ہوں اور ہم ایک مرتبہ اپنے قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنی شیعت کے لیے کام کچھ کر کے دکھائیں، چونکہ لوگ تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایسا مرو کہ لوگ یاد رکھیں، جو ذکر کریں، ورنہ وہ تو دنیا میں کون کتنے مر جاتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اپنے معیار کو بنائیں، اپنے آپ کو بنائیں، انشاءاللہ جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے، آباد رہیں گے، شاد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔